بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھیں کتب آئین اور میں براد کتب، ہم نے عمومی طور پہ نا انتہائی کنفیوزڈ قسم کا میرے خیال میں ایک نیشنل کریکٹر بنا لیا ہے۔ جو چیزیں جس چیزوں کے لیے ہوتی ہیں ان کے علاوہ ہم ہر کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ قرآن حکیم کا غلاف بڑے محبت سے بنائیں گے، آپ اس کا تعویذ بھی بڑی محبت سے پہنیں گے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کے گھروں میں سے کتنے ایسے گھر ہیں جن کے فجر کے وقت تلاوت کی آواز جو ہے وہ سن کے بچے اٹھتے ہوں گے، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ رات کو سوتے ہیں تو ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ تلاوت قرآن دے رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو اتنا شارٹ کٹ اور کیا کہنا چاہیے فاسٹ پیس، میں فاسٹ فوڈ کا استعمال لفظ مذہب کے لیے نہیں کرنا چاہتا، اتنا آ گیا ہے کہ اب فون کے اوپر لگا کر آپ انڈیویجولی سن رہے ہوتے ہیں، کلیکٹیولی نہیں سن رہے ہوتے۔ میں اس بات پہ ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ قرآن کو دیکھنا، قرآن کا سوچنا، قرآن کا الف، قرآن کا لام، قرآن کا میم، تمام چیزیں جو ہیں وہ برکت والی ہیں اور ان کا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن اس معاشرے میں ہم قرآن کو سمجھنے کی بجائے قرآن پہ تنقید ضرور کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کا یہ بہت بڑا قد ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اور ان کا سائے ہمارے سروں پہ قائم رکھے، کہ وہ ڈیفنس کے اندر اس کے باوجود کہ ہم ہر طرح کی شرارت کر کے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس جہد میں ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تبلیغ کا کام جو ہے میں اس کو بہت ہی زیادہ ذاتی طور پہ بہت ہی اہمیت دیتا ہوں کہ علماء کرام خاموشی سے یہ ڈیفینسو کام نہیں، انتہائی اوفینسو، یعنی کہ آگے بڑھ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اپنے پورے زور فہم کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم مفتی زبیر بھائی کراچی سے، مفتی محمد زبیر جو ہیں وہ کراچی سے ہیں، تو مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جناب انتہائی محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب السلام علیکم۔ اب میں نے پورا نام لیا ہے جناب علی۔ پھر ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی بھائی، السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو کراچی میں کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں زبیر بھائی، تو ان سے شروع کر لیں بات کو۔ زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم اس کے تعویذ بھی پڑھتے ہیں، لوگوں سے دم بھی کراتے ہیں تو قرآن سے کروا لیتے ہیں، یہ پیغام جو ہے قرآن کا بنیادی طور پہ اللہ کی نگاہ میں یا قرآن کی نگاہ میں پیغام قرآن ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا پیغام اور قرآن کریم کا فلسفہ، قرآن کریم کا حکم، قرآن کریم کی پکار، بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں ذکر کروں یا کسی عالم یا کسی مولوی صاحب یا کسی مفتی صاحب کے لفظوں میں اس کو ذکر کیا جائے، خود قرآن کریم اپنا پیغام بیان کرتا ہے، اور خود قرآن کریم اپنے بارے میں 5 باتیں بطور فریضہ کے انسانوں پر بالخصوص مسلمانوں پر لاگو کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرے نمبر پر اس ایمان کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی آپ نے انٹرو کے اندر ذکر کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے یہ قرآن دیا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت نہیں بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تیسرا پیغام، تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے، سورہ محمد آیت نمبر 24، جس پر قرآن بہت زیادہ زور دیتا ہے، بار بار زور دیتا ہے، اور اس طرح سے زور دیتا ہے کہ تم نور میں آ جاؤ گے، روشنی میں آ جاؤ گے، فیصلے کرنا آسان ہوگا، دنیا کا تمام دستور تمہارے سامنے آ جائے گا، ادارے چلا سکو گے، خاندان چلا سکو گے، اکانومی چلا سکو گے، پارلیمان کے ایوان چلا سکو گے، یونیورسٹیاں، ادارے، منڈیاں، کچہریاں، شاپنگ سینٹر، بازار، سڑکیں، چوک چوراہے، پوری دنیا کو تم چلا سکو گے، نبھا سکو گے، اور دنیا کی تم امامت کرو گے، رہبری اور رہنمائی کرو گے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم کے ترجمے پر غور کرو، قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر عمل کرو۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کریم کا ترجمہ، معنی اور مفہوم سمجھنا۔ چوتھے نمبر پر جب تم نے ترجمہ سمجھ لیا، معنی مفہوم سمجھ لیا، سورہ انعام آیت نمبر 55 آ جاتی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ اب جب ترجمہ سمجھ لیا، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ عمل، یہ عمل کی کتاب ہے۔
3 کے بعد یہ 4 چیزیں، 5ویں نمبر پر پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی جائے، اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس کا مطلب نشر و اشاعت سے مراد تبلیغ ہے یا اس کا مطلب ہے اس کو چھاپنا؟ نہیں، اس کی تبلیغ جس کے اندر چھاپنا ایک جز کے طور پر آ جائے گا، مگر اب اس کے الفاظ کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جائے، اس کے پیغام کو عام کیا جائے۔ پتہ یہ چلا ایمان، تلاوت، عمل، تبلیغ، اتباع، یہ وہ قرآن کریم کے حقیقی پیغامات ہیں جس کو پورا کیے بغیر ہم قرآن کریم پر حقیقی معنی میں گویا عمل پیرا نہیں ہو سکتے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ حقیقی طور پر وہ فلسفہ ہے جسے نہ صرف یہ کہ ہمیں کوٹ کوٹ کر کے اپنے دماغوں میں بھرنا ہے، بلکہ اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی میں رچانا بسانا ہے۔ آپ نے صحیح کہا تھا بلال بھائی، آج یہ طاقوں میں سجایا جاتا ہے، تعویذ ضرور لکھے جاتے ہیں، جلدان اس کا بڑا اچھا ہونا چاہیے، نیلے اور ہرے قسم کا کلر والا اس کا غلاف ہونا چاہیے، مگر اس کو کھول کر کے میں پڑھ کے اسٹاک ایکسچینج، بینکنگ، منڈی، کچہری، بازار، شاپنگ سینٹر میں اس کی تعلیمات پر میں عمل کرتا ہوں یا نہیں، اس کا دور دور تک ہمارا واسطہ نہیں۔ امت کے زوال کا دن وہ تھا جب ہم نے اس کو محض کتاب تلاوت تو بنایا مگر کتاب ہدایت نہیں بنایا۔ ٹھیک ہو گئے مفتی صاحب، آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے کہ آپ کے خیال میں پیغام قرآن ہے کیا؟ جی بالکل، مفتی صاحب جیسا کہ فرما رہے تھے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو تلاوت کریں، مطلب اس پر وہ بھی کریں لیکن تلاوت بھی کریں لیکن ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، میں اس پر عقلی رائے دوں گا کہ دیکھیں، ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہمیں کتاب دی جاتی ہے کہ اگر تم اگر تم اس چیز کو اس کتاب کے مطابق چلاؤ گے تو یہ صحیح چلے گی، لیکن اگر آپ نے اس کتاب کے علاوہ اپنی مرضی سے اس کو چلایا تو پھر یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو رہنمائی کے لیے مختلف کتب نازل فرمائیں، ان میں سے صحیفے نازل کیے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق چلاؤ، اور وہ اس پیریڈ کے لیے اس پیریڈز کے لیے تھیں۔ ہر کتاب کی ایک آخری تاریخ متعین فرما دی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی آخری تاریخ متعین نہیں فرمائی۔ میں اگر آپ اجازت دے تو جملہ کو، ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی کیونکہ وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ زمانہ ختم۔ اب قرآن حکیم جو ہے یہ قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ قرآن پر عمل ہوگا۔ اب سابقہ کتابیں ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں حق پر تھیں، لیکن قرآن پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی وہ روایت آپ کے پیش نظر ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کسی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے جو کہ سابقہ کتابیں تھیں، تو کسی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہے، آپ کے مبارک چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لاتے تو وہ بھی قرآن ہی پڑھتے۔ تو پڑھنے کا مطلب یہ، چونکہ وہ عرب لوگ تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے سمجھ کے ساتھ۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل کریں۔ اور قرآن کا پہلا اگر آپ حکم دیکھیں تو ویسے یہاں سے نا حضرت یہاں پہ یہ بات بھی نکالی جا سکتی ہے، بلکہ نکالنی چاہیے کہ حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ قرآن کے علاوہ جو اور اللہ کی دینی کتابیں ہیں ان کی تلاوت فرما سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپیریٹیو ریلیجن جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہوا تھا، وہ صرف اپنے علم پہ نہیں، وہ پریویس علم پہ بھی ادراک رکھتے تھے۔ بڑی خوبصورت بات۔ اس پہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ قرآن کا پہلا حکم کیا ہے، اقرا، کہ پڑھو۔ تو جس بندے نے قرآن کے پہلے حکم پر عمل کر لیا تو گویا اس نے قرآن پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے علم پر عمل بھی کر لیا۔ واہ، حضور اقدس جب ہم کہتے ہیں اقرا، قرآن جو ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے، پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ آپ کی نظر میں قرآن پیغام کیا دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک تو جو مفتی صاحب نے 5 باتیں کہی، میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا، وہ کر لینا چاہیے میرا خیال۔ ہم سب 5 باتیں ہی کرتے ہیں کہ 5 حقوق ہیں قرآن کے، اور جب تک ہم نے یہ 5 باتیں نہ کی تو قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اس میں ایک چیز ہے، اچھا حق اور پیغام میں تو فرق ہوگا۔ میں نے عرض کیا جیسے تلاوت کرنا، ایک یہ تو حقوق ہے نا قرآن کے، جیسے تلاوت کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے فی نفسی ہی، آپ بغیر سوچے سمجھے قرآن پاک پڑھتے جائیں، اس کا بھی اجر ہے۔
اسی طرح قرآن کی سماعت کرنا، سننا وہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اگر آپ قرآن کو غور سے سنتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لہٰذا جو استماع قرآن ہے یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے تلاوت قرآن کے ساتھ، لہٰذا اس کو جب بھی جہاں کہیں پڑھا جاتا ہے تو آپ غور سے سنیں، اور یہ گویا آپ اس کو حقوق میں 5ویں کے ساتھ 6 حقوق میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو اس کے ذیلی حقوق آپ جتنے مرضی قرآن سے اور بھی برآمد ہوتے ہیں، لیکن میں ویسے عمومی طور پر یہ سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے خود جو دیکھیں، قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن شفا کی کتاب ہے، قرآن میں برکت بھی ہے، قرآن میں سارے علوم کی جڑیں ہیں، قرآن میں بہت کچھ ہے، ٹھیک، لیکن قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو برکت دے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو شفا دے، شفا اس میں ہے، برکت اس میں ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نزول نہیں۔ مقصد نزول کیا ہے؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ لے جاتا ہے، ہدا یہدی کا معنی ہوتا ہے لے جانا، یہ لے جاتا ہے اس راستے پر جو سیدھے راستے پر۔ پھر قرآن جب جہاں کوئی 89 یا 90 دفعہ یا 89 دفعہ قرآن میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز صرف اس امت کا ہے، اس سے پہلے کبھی اللہ کریم نے امتیوں کو ڈائریکٹ نہیں فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اٹھ کے بیٹھ جایا کرو، سیدھے ہو کے یہ احساس اپنے اندر جاگزین کر لیا کرو کہ اللہ عرش سے آپ کے ساتھ مخاطب ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے تو جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ ہر پیغام ہمارے لیے ہے۔ لہٰذا ادخلوا فی السلم کافہ پیغام بھی ہمارے لیے ہے، آمنوا کا پیغام بھی ہمارے لیے ہے، ایمان بھی لاؤ، سارعوا الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو، سبقت کرو، سابقو، یہ سارے ہمارے لیے پیغامات ہیں قرآن کے۔ لیکن بنیادی جو مقصد نزول ہے وہ ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ اگر انسان جڑ جائے، اصل میں مقصد پتہ کیا ہے؟ اللہ قرآن ہے، اللہ کا صفت کلام۔ جب یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو لوگوں نے اس پر اہمیت اور فضیلت کی بحث بھی کی ہے کہ رمضان کی زیادہ فضیلت ہے یا قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے یا رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے؟ یہ بھی بحثیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں، قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، رمضان زمان کا ایک حصہ ہے، وہ مخلوق میں سے ہے، مخلوق صفت کلام کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی فضیلت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے یہ بھی داد دینی چاہیے جو اس طرح کی بحثیں بھی کرتے ہیں، ایسی بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں کہ یہ اللہ کا صفت کلام ہے، لہٰذا خالق کے ساتھ مخلوق کے جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ کلام اللہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، آپ فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ خوشی کی بات تو ہے۔ اصل خوشی کی جو پیغام اس موقع پر دیا، آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن جو ہے یہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدکم، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے۔ پھر فرمایا فتمسکوا بہ، بس اس کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ اب جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایمان رکھے جڑ جائے، کوئی تلاوت کرے جڑ جائے، وہ استماع کرے جڑ جائے، کوئی عمل کرے جڑ جائے، پورے قرآن کے حقوق دینے کی کوشش کرے، قرآن سے کسی نہ کسی صورت جڑ جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ 2 گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ ایک تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور دوسرا کبھی برباد نہیں ہوگے، ہرگز، ہمیشہ کے لیے 2 گارنٹیاں مل گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا بنیادی پیغام جو ہے وہ ہدایت ہے، کہ آپ ہدایت حاصل کر لیں، اور ہدایت راستہ بھی ہوتا ہے، ہدایت راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، ہدایت منزل مقصود پہ پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ یہ راستہ بھی ہے، قرآن خود راستہ بن جاتا ہے، انک علی ھدی مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور قرآن ہدایت راستہ دکھاتا بھی ہے، ھدی للناس، اور قرآن راستہ منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے، ھدی للمتقین۔ لیکن یہ متقین کی شرط صرف اتنی ہے کہ میں اور آپ سوچ سمجھ کر جڑ جائیں
کہ اللہ مولویوں نے ہمارا راستہ گم کر دیا ہے، یہ ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں انہوں نے ہمارا راستہ گم کر دیا ہے، شامل کر لو، اب ہم راستہ لینا چاہتے ہیں، اور اس نیت سے جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ان ھذا القرآن. زبیر بھائی آپ نے یہ بات سنی، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مولویوں نے جو ہمارا راستہ روک دیا ہدایت کا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ کھول دے. میرے دماغ میں دیکھیے مجھے کہتے لگتا ہے یہ القاء ہے، کیونکہ میرے دل میں سوال یہ تھا کہ میں آپ سے آ کے یہ سوال کروں کہ قرآن حکیم کو پڑھنے والے تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن ہدایت یافتہ تو سارے نہیں ہیں. پھر پیغام اگر ہدایت ہے تو سب کو ہدایت مل جانی چاہیے، یہ اللہ کا معجزہ ہونا تو چاہیے تھا. جو پڑھتے بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ نہیں پڑھتے اور ہدایت یافتہ ہیں، یہ مقدمہ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں بلال بھائی، اس کا حل اللہ نے پہلے ہی جملے کے اندر فرمایا، ہدی للمتقین فرمایا ہے نا، ہدی للمتقین، یعنی قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اب سوال اور متقین سے مراد متقین یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو وہ اختیار کرتے ہیں وہ خوف خدا میں کرتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کے لیے نہیں. جی اب بات کرنے کی کیا ہے، دیکھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھے، اس مزاج و مذاق کے ساتھ پڑھے کہ میں نے اس سے حاصل کرنا ہے اور ہدایت لینی ہے، خشیت اور اللہ سے ربط اور کانٹیکٹ اور تعلق پیدا کرنا ہے، موڈ یہی بنائے. اور اگر وہ یہ موڈ بنانا چاہتا ہے کہ میں اس قرآن کریم کو پڑھوں تاکہ میں اس میں سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے دماغ کے مطابق کچھ اپنے خود ساختہ طور پر کوئی اس میں غلطیاں یا کوئی نقص نکالنے کی کوشش کروں، تو یہی تو وہ بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ اقوام کو بلندیاں بھی عطا کرتا ہے، اور یہی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اقوام کو ذلیل بھی کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے قومیں ذلیل کیسے ہوتی ہیں؟ تو وہ اسی طریقے سے ذلیل ہوتی ہیں کہ وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتی ہے، ان کا موڈ اور مزاج اس سے اپنی اصلاح نہیں ہے. تو جب اپنی اصلاح نہیں ہوگی، اللہ سے وہ بھکاری بن کر کے، محتاج بن کر کے اپنا تزکیہ اور اپنا اصلاح نفس نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک قرآن ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا، کیونکہ خود قرآن بادشاہ کا، شہنشاہ کا مستغنی اور لاپرواہ اور بے نیاز کلام ہے. جب تم حاصل کرنے کے لیے زانوئے تلمس طے کر کے بیٹھو گے، اب قرآن کریم تمہارے سینے پر القاء ہوگا اور قرآن کریم تمہیں ہدایت اور تزکیہ عطا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بلال بھائی، میں ایک اہم ترین بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور آج کا پروگرام ناقص رہے گا اگر ہم اس نقطے کی طرف اشارہ نہ کریں. جیسے مولوی حضرات کی بھی بات آئی، اور جیسے کہ ہم عام طور پہ جو رونا روتے ہیں وہ یہ ہے، اس وقت پوری امت کا، ہم سب کا قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رسمیات والا ہے. رسمی تعلق کیا مطلب؟ رسمی تعلق یعنی دھو کے پلانا، حریر اور ریشم کا اس کا جزدان اور غلاف ہونا چاہیے، اس کے غلاف پر پھول ستارے چاندی کی کڑھائی ہونی چاہیے، عطر کی بارش ہونی چاہیے. لیکن یہ ادب میں کوئی زیادہ بڑی بدعت تو نہیں ہے نا؟ ادب تو ہے نا، محبت تو ہے. نہیں، میں بالکل اس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میرا نقطہ آگے آنے دیجیے. دیکھیں ہم قول اور قسم لینے کے لیے اس کو ضرور کریں گے، ہاتھوں پہ اس کو ضرور اٹھائیں گے، ہم آنکھوں کے ساتھ اس کو ضرور لگائیں گے، شادی میں بھی استعمال کریں گے. یہ سارے کے سارے کام اچھے ہیں، مور کا ہم اس کے اندر پر رکھیں گے، عقیدت کے دعوے کریں گے، مگر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ قانون غیروں کا چلائیں گے، راضی ہم غیروں کے قانون پر ہوں گے، تعلیمات پر عمل نہیں کرنا ہے. ہم نے اس کے مکان، دکان، شاپنگ سینٹر کی اوپننگ تو کر لینی ہے، پارلیمنٹ کا افتتاحی اجلاس کے اندر تلاوت کر لینی ہے، پھر پورے پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر قانون سازی ہو یا میری آپ کی گفتگو ہو، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا. یہ ہے رسمی تعلق. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عقیدت اور محبت کا تعلق نہ رکھیں، ضرور اس کی طرف پیٹ نہ ہونے دیں، ضرور آنکھوں سے سجائیں، ضرور اس کو ماتھے سر پہ رکھیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس کی تعلیمات، اس کی مثال یہ ہے. اب آپ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے، اگر آپ کے رپورٹر، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے اس وقت اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے میرے برادران اسلام کو ابھی اطلاع مل جائے کہ باہر نعوذ باللہ ایک ورقہ گرا ہوا ہے اور اس پر قرآن کریم کی آیتیں یا کسی نے گرا دیا، مرنے مارنے پر تل جائیں گے. مگر اسی ورقے کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ. اب اس کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا نقوش کے لیے ہم ہیں،
कुरान के नकूश को हम नकूश में रखना चाहते हैं। जुबैर भाई, आपने सारी आर्गुमेंट जो है ना, वो दिल जो है ना वो इस तरफ फेर दिया कि आपने बात बड़ी आला की, और इसी बात को वक्फे से वापस आऊंगा तो आप ही की बात को बढ़ाते हुए आगे बात को लेके जाऊंगा। एक छोटा सा वक्फा वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब की सूरत हाल ऐसी है कि बात तो दिल के, जिसे कहना चाहिए ना कि जख्मों के ऊपर से जो वो जमा हुआ खून था ना, वो जुबैर ने खुरेदा है, और वो खून जो है वो निकलने लग गया कि हम उस कागज़ की तो तौकीर करेंगे लेकिन उस पैगाम की तौकीर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये सवाल मैं नहीं करूँगा आपसे कि हम तक कागज़ पहुँचा है या पैगाम पहुँचा है, लेकिन मैं इस बात को यूँ देखता हूँ कि जो लोग कुरान पे यकीन रखते ही नहीं हैं लेकिन पैगाम कुरान उन तक पहुँचा, अल्लाह ने उनको बड़ी तौकीर दी है। हम लोगों तक कुरान पहुँचा है, पैगाम कुरान पहुँचा है, लेकिन हमारी कुछ नीयत ऐसी नहीं बन सकी कि हम उसको अपनी ज़िंदगियों पे लगाएं। मुझे ये एटीट्यूड जो है ना, कि रद्द अमल जो है, ये बड़ा इंसल्टिंग लगता है। उनको तो इल्म ही नहीं है ना, तो उनके ऊपर तो इंसल्ट का मैं फतवा नहीं लगा सकता। मुझे तो इल्म है, फिर मैंने ये क्यों गलती की? जी बिल्कुल ऐसी बात ही है कि बड़ी दुखी बात है, खुदा की कसम। ये देखे ना, आपने वो शेर बारहा मरतबा सुना होगा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार की कुरान होकर, कि हमने कुरान को अदब की हद तक तो रखा लेकिन हमने अमल की हद तक नहीं रखा। असल कुरान का मकसद ये था कि ज़िंदगी गुजारने के, जुमला भी शामिल करें, हमने अदब की हद से आगे ना, हमने अपनी ज़रूरियात के लिए भी रखा। जी